کی نزاکت کے پیش نظر آپ کو تقدیم تو کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ادارہ اعلیٰ یا کسی بھی پارٹی کے جو مہمان خصوصی ہوتے ہیں، مہمان اعزاز ہوتے ہیں، واقعی میں تقریر کرتے چکے سر کو میٹنگ میں جانا کھانے والے کے حوالے سے سب سے پہلے تقریر کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارا پروگرام جاری رہے گا. تو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں آپ نے کھڑے ہو کر استقبال کرنا ہے. ٹیچر ڈے ہے آج اور آپ کے ادارے کے ہیڈ ماسٹر جناب عزت مآب اختر علی صاحب کا خطاب فرمائیں گے. یہ احادیث مبارکہ ہے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. کیونکہ استاد کا احترام پہلے ہی بتا دیا گیا کہ میں معلم ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معلم ہونے پر یہ فخر کیا. یوں سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ کرام مسجد نبی میں بیٹھے تھے. 2 حلقے لگے ہوئے تھے, 2 مجلسیں لگی ہوئی تھی. ایک میں ذکر ہو رہا تھا, ایک میں علم دیے جا رہا تھا, تعلیم ہو رہی تھی. آپ نے دونوں پر پسندگی دی, آپ نے دونوں کو پسند فرمایا. لیکن جہاں علمی باتیں ہو رہی تھی اس مجلس میں جا کر بیٹھے. جب بیٹھے کیوں بیٹھے؟ اس لیے کہ آپ نے بتا دیا کہ جو ہے نا علم کا مقام بہت ہے. قرآن کریم میں بھی ہے کہ علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں. دیکھیں کہ وہ لوگ جو علم جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں, ہرگز. یہ 2-3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اس پہ غور کریں تو ان آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کے مطابق سب سے زیادہ قابل عزت کون؟ علم دیتے ہیں, جو علم پھیلاتے ہیں. تو ہمیں قدر کرنی چاہیے ان کی جگہ, کیونکہ وہ انہوں نے پیشہ کون سا اختیار کیا ہے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. اور یہ یوں ہی بات نہیں, میں نے بڑی تحقیق کی ہے. کافی سارے ہمارے بزرگوں کی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے مشہور قول سنا ہوگا کہ ہمارے لیے علم اور جاہلوں کے لیے مال. جاہل لوگ ہیں جن کے پاس مال ہوتا ہے, علم والے بہت بڑے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا میں اس کا غلام ہوں, چاہے وہ مجھے بیچ دے یا رکھ دے. رکھنے سے کیا مراد ہے؟ بیچنا اس وقت یہ تھا کہ غلامی تھی, جو بیچے جاتے تھے غلاموں کو بیچے جاتے تھے. اب یہ دیکھیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں گا, ان کا ادب احترام کروں گا جو علم پڑھاتے. اور تو اور جنگ بدر میں جو قیدی ہوئے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو کس بدلے میں چھوڑا تھا؟ صرف جو آدمی ہمارے بچوں کو پڑھا دے, قرآن و حدیث تو نہیں تھا, کافر تھے, قید ہو کر آئے, علم دے دے, جو انہیں لکھنا پڑھنا سکھا دے, اس کو میں رہا کر دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں. آج ہم نے غیروں کی تقلید کی ہے. ہمیں دکھ لگتا ہے جب میں نے جس وقت پڑھانا شروع کیا, پڑھنا شروع کیا, ہمیں ایک سبق دیا گیا تھا کہ سب استاد کا احترام. اگر کوئی استاد سزا دے دیتا تھا, ہمیں اجازت نہیں ہوتی تھی کہ ہم گھر جاتے. آج میڈیا کا دور ہے, پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے گورنمنٹ کے آرڈیننس بھی ہیں,
قوانین بھی ہیں کہ بچوں پہ تشدد نہ کیا جائے، ہم نہیں کرتے، میں نے اساتذہ کو بھی روکا ہے نہ کریں، لیکن اگر کوئی استاد غلطی سے یہ بات کر بھی دیتا ہے اس کا مقام تو نہیں۔ استاد کے نزدیک طالب علم اس کی اولاد، اور آپ جتنے بیٹھے ہیں جتنے اسکول کے طالب علم ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری اولاد ہے، اور اولاد کی طرح اگر باپ کوئی تھپڑ مار دے، کوئی ناراضگی کا اظہار کر دے تو کیا کرو گے؟ بتاؤ مجھے کیا کرو گے؟ احترام کریں گے نا؟ یس کریں گے۔ تو میرے بھائی میں آپ سے یہی کہوں گا، اساتذہ کو بھی میں نے کہا ہے کہ آپ بچوں کی طرف جائیں، آپ پڑھنے جائیں گے، یقین کریں میرے پاس ایک بیٹا تھا، بہت بڑا افسر تھا، کہتا ہے صاحب میں سچی آپ کو دلی بات بتا دوں کہ جب میں نکلتا ہوں تو لوگ دیکھ کر میرے منہ پر میری عزت کرتے ہیں اور کہتے ہیں جان نہیں چھوٹتی، مصیبت ہے، مظلوم ہے، کیونکہ میں جب جاتا ہوں جرمانے کر کے آتا ہوں۔ وکیل ہے، صبح صبح یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کیس ہے، ڈاکٹر ہے کہتا ہے مریض آئے، پولیس والے کہیں گے کہ مجرم آئے، لیکن استاد کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ اللہ کرے یہ تو پاس ہو جائے۔ استاد کے منہ سے اس وقت بھی دعا نکلتی ہے، کیا خیال ہے؟ اس کا احترام نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ استاد کا بہت بڑا مقام ہے، اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے جو استاد زندہ ہیں آج تک میں ان کے سامنے بیٹھ کر پانی نہیں پیتا، سائڈ پہ بیٹھوں گا، خود کھلا رہا ہوں سائڈ پہ کھلا، میں سائڈ پہ بیٹھوں گا، بالکل ان کے چہرے کو آنکھیں بھر کر بھی نہیں دیکھوں، کیونکہ اگر گستاخی ہو جائے تو ایک بزرگ کا قول ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو گے، باپ کی خدمت کرو گے، آپ کا رزق بہت زیادہ ہوگا، والدہ کی خدمت کرو گے، یہ تو دنیا میں ہے، والدہ کی خدمت کرو گے تو جس طرف قدم اٹھاؤ گے کامیابی ہوگی، اور اگر استاد کی خدمت کرو گے تو آپ کو جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں وہ قابل نفع ہوگا، اس علم سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ بچہ پڑھ جاتا ہے پھر بھی باہر ملتا ہے، آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ناقدری کرتے ہیں علم کی، کتابیں ہیں ہم نیچے رکھ کر اوپر بیٹھ جاتے ہیں، کئی دیکھا ہے بس ان کے انتظار میں بیٹھے ہوتے کتاب نیچے رکھ دیتے ہیں، اوپر طالب علم بیٹھ جاتے ہیں، اس میں اللہ کا نام ہے، اللہ کے رسول کا نام ہے، یہ بے ادبی ہے اساتذہ کے۔ اب جب آپ اساتذہ کے احترام کریں گے، اساتذہ کے دلوں میں آپ کی قدر ہوگی، دعائیں نکلیں گی، ہے نا؟ اس لیے میں تو آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ علم مدد سے آج سے نہیں، جب حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا تو فرشتوں کو کہا، سب سے پہلے آدم کو نام سے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، آدم کو نام سے۔ تو کیا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے اللہ نے خود ہی بنیاد رکھ دی مدد سے؟ جب اللہ نے خود ہی بنیاد رکھ دی ہے تو پھر کیا احترام کی طرح چلایا؟ وَإِذْ قُلْنَا، کہ آدم کو سجدہ کر، آدم کو اور جو اکڑ گیا آپ کو پتہ ہے کیا بنا اس کا، وہ ہمیشہ کے لیے درگاہ ہے راندہ ہے، درگاہ عزدی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ آج ٹیچر ڈے کے حوالے سے میرا پیغام یہی ہے کہ آپ کامیابی چاہتے ہیں، آپ اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ، اللہ آپ کو کامیابی دے، اللہ آپ کو ایسا علم دے جو فائدہ دے، دنیا میں بھی کامیابی دے، آخرت میں بھی کامیابی دے۔ اس کے لیے یہ تقاضا ہے امام غزالی، ابن خلدون، امام کرخی، امام ابو حنیفہ، بڑے بڑے بزرگوں کا یہ ہے کہ اتنے تک علم نہیں آتا جتنے تک استاد کی قدر یا استاد کے احترام ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے اساتذہ کا احترام بھی کریں،
علم بھی حاصل کریں، کتابوں کا احترام کریں، اپنے ادارے کا کریں، اپنے سکول کا کریں. مجھے ایک چھوٹی سی بخاری شریف کے شروع میں امام محمد بن اسماعیل بخاری کے واقعے یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ استاد پڑھا رہا تھا، توجہ ہٹ گئی، کچھ دیر کے بعد توجہ اسی طرف سبق کی طرف کر. دل میں ہوا کہ میرے استاد سے نافرمانی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی ہے. اٹھے استاد سبق ختم کر کے گیا، تقریباً دوپہر سے پہلے گھر جا کر یہ امام صاحب محمد بن اسماعیل بخاری شریف کے تھے، چلے گئے دروازے پر بیٹھ کے. استاد اندر ہے کہ میں استاد کو بلاؤں نا بے قدری نہ ہو جائے. جو ہی استاد باہر نکلے ظہر کے بعد کہتے ہیں محمد کیسے؟ کہتے ہیں کہ مجھ سے گستاخی ہو گئی میرے پاس. دیکھو آج ان کی تاریخ کے اندر کتاب پوری دنیا میں صحیح بخاری شریف کے نام سے کریں گے نا کوشش اساتذہ کہتا یا ناراضگی ہوئی ہے؟ ناراضگی تو نہیں ہوئی. باقی اساتذہ کو بھی میں مبارک دیتا ہوں کہ اللہ نے ان کو ایسا پیشہ عطا کیا ہے جو پیغمبرانہ پیشہ. باقی پیغمبروں کا تو ہے ہی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ ہوا ہے.